بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اتفاقیت البیع کے متعلق کل کچھ تفصیل ہم نے بیان کر دی تھی کہ اس کی فقہی تکییف کیا ہے، تو اس میں فقہی لحاظ سے دو احتمال تھے۔ ایک احتمال یہ کہ وہ بیع ہو، بیع مضاف للمستقبل، یا بیع موقوف علی شرط، اور اس کے کچھ معیدات حضرت نے ذکر کیے تھے۔ دوسرا احتمال یہ تھا کہ بیع نہ ہو بلکہ یہ محض باہمی وعدہ ہو۔ اس دوسرے احتمال کے بھی کچھ نکات تائید کرتے ہیں، ان میں سے کچھ نکات تو گزر چکے، لیکن جو نقطہ ہم نے بیچ میں چھوڑ دیا تھا وہ یہ ہے کہ اتفاقیہ کے بعد جب کوئی پارٹی وہ مکر جاتی ہے وعدے سے، تو دوسری فریق کو عدالت دو قسم کے اختیار دیتا ہے۔ ایک اختیار جو اس کو دیا جاتا ہے وہ ہے تعویض کا، یعنی عوض دینے کا۔ اس کو اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ دوسرے کو جس نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا عوض ادا کر لے۔ اور دوسرا اختیار وہ یہ ہے کہ قاضی یہ حکم دے دے کہ بیع کو نافذ کیا جائے، اور اگر تخلف کرنے والا، مکرنے والا، پیچھے ہٹنے والا مشتری ہو تو اس کو حکم دے دے، امر کر دے کہ وہ ثمن ادا کرے، اور اگر متخلف بائع ہو تو اس کو یہ حکم دے دے کہ مبیع کو سپرد کر دے۔ اور اس دوسرے اختیار کو تنفیذی عینی یعنی اسپیسیفک پرفارمنس کہا جاتا ہے۔ فرماتے والخيار الثاني لحمایت الطرف المتضرر بتخلف الآخر، دوسرا خیار جو نقصان اٹھانے والے پارٹی کو، جس نے دوسرے کے تخلف اور مکرنے کی وجہ سے نقصان اٹھایا ہے، اس کو کی حمایت کے لیے جو دوسرا اختیار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یأمرہ القاضی بانجاز البیع، کہ قاضی حکم کر دے گا بیع مکمل کرنے کا، پورا کرنے کا۔ ودفع الثمن ان کان المتخلف مشتریہ، اگر تخلف کرنے والا مشتری ہو، خریدار ہو، تو قاضی ثمن کی ادائیگی کا حکم دے دے گا۔ وتسلیم المبیع ان کان بائعا، اور اگر متخلف بائع ہو تو مبیع کی سپردگی کا حکم قاضی دے دے گا۔ ویسمى التنفیذ العینی، اس کو تنفیذ عینی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ولاستخدام هذا الخيار الثاني شروط مدونة في قانون مستقل يسمى اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، کہ اس خیار کے استعمال کے کچھ شرائط جو مستقل قانون کے اندر مدون ہے، اور اس قانون کا نام اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے۔ اور اس قانون کے مادہ نمبر 12 میں یہ بات مذکور ہے کہ ان القاضی یلجأ الى هذا الخيار عموما اذا تعذر او اشکل تعیین مبلغ التعویض، کہ یہ جو دوسرا خیار ہوتا ہے تو اس کے وقت قاضی اس وقت مجبور ہوتا ہے، قاضی اس خیار کے مطابق فیصلہ عموماً اس وقت کرے گا جب عوض کی مقدار متعین کرنا متعذر یا مشکل ہو۔ یعنی پہلے قاضی وہ تعویض کا فیصلہ کرے گا، عوض دینے کا فیصلہ کرے گا، لیکن عوض کی مقدار متعین کرنا مشکل یا متعذر ہو جائے تو پھر اس صورت میں یہ خیار ثانی حاصل ہوگا۔ وَلِذَلِكَ ذُكِرَ هَذَا الْخِيَارُ فِي قَانُونِ بَيْعِ الْمَالِ بَعْدَ الْمَادَّةِ فِي مَادَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ بِرَقْمٍ، فرماتے اسی لیے اس خیار کو قانونی بیع مال میں مادہ نمبر 57 کے بعد مستقل مادہ نمبر 58 کے طور پر، یعنی 58 نمبر پر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ 57 کے بعد 58 نمبر پر
اس کو مستقل ذکر کیا گیا ہے، اور اس خیار کو یہ جو مذکورہ قانون ہے اس کا تابع کیا گیا ہے، یعنی مذکورہ قانون کا کہ قاضی اس خیار کی طرف اس وقت محتاج ہوگا کہ جب تعویض یعنی عوض دینے کی مقدار متعین کرنا مشکل یا متعذر ہو، تو اس خیار کو اس قانون کا تابع بنا دیا ہے۔ وذالک ایضاً اذا رأى القاضی ذالک مناسبا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی ہوگا جب قاضی اس کو مناسب سمجھے۔ وجاء فی تفسیر کلمۃ التنفیذ العینی فی معجم قانونی، اب کہتے ہیں کہ تنفیذ عینی یا اسپیسیفک پرفارمنس، اس کلمے کی تفسیر میں معجم قانونی میں اس کی تفسیر کیا آیا ہے، تو نیچے انگریزی میں اس کی تفسیر کہتے ہیں کہ اسپیسیفک پرفارمنس کا معنی ہے الانجاز الفعلی لعقد من قبل الطرف الملزم بفعل ذلك، عقد کا فعلاً نافذ کرنا، پورا کرنا اس پارٹی کی طرف سے جس پارٹی کے اوپر لازم ہو، جو پارٹی پابند ہو، بفعل ذلك کہ وہ اپنے فعل سے عقد کو نافذ کر دے، تو اس کو کہا جاتا ہے التنفیذ العینی۔ ومعنی نظریۃ التنفیذ العینی، تنفیذ عینی کے نظریے کا معنی ان فی الحالات التي يكون فيها التعویض غیر کاف لجبر الضرر الحاصل من التخلف عن العقد، یعنی اس نظریے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان حالات میں ہوتا ہے کہ جن حالات میں عوض دینا حاصل شدہ نقصان کی جبر کے لیے کافی نہ ہو، یعنی جو نقصان عقد سے تخلف کی وجہ سے حاصل ہوا ہے اس نقصان کی جبر کے لیے تعویض کافی نہ ہو، تو پھر تنفیذ عینی کا فیصلہ ہوگا۔ فإن العاقد أو البائع يجبر على إنجاز فعلي كان قد وافق على فعله، پس عاقد یعنی عقد کرنے والا یا بائع کو مجبور کیا جائے گا کہ فعلاً عقد کو نافذ کر دے۔ تو گویا کہ فرماتے ہیں کہ فَكَأَنَّ الْأَصْلَ فِي حَالَةِ التَّخَلُّفِ هُوَ خِيَارُ التَّعْوِيض، اس سابقہ تمام تفصیل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تخلف کی صورت میں اصل تو یہ ہے کہ تعویض، خیار تعویض یعنی عوض دے دیا جائے، عوض کے مطابق قاضی فیصلہ کر لے۔ وَإِنَّمَا يُلْجَأُ إِلَىٰ إِنْجَازِ الْبَيْعِ فِي حَالَاتٍ خَاصَّةٍ، ہاں البتہ بے کے نفاذ، بے کے مکمل اور پورا کرنے کی طرف جو ضرورت پڑتی ہے وہ خاص حالات میں ہوتا ہے، عام حالات میں یہ نہیں ہوتا۔ عام حالات میں اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں وَإِنَّمَا مُقْتَضَى هَذِهِ الْأَحْكَامِ، یہ جو تفصیلات ہم نے بیان کر دی تو ان احکام کا تقاضا یہ ہے کہ ان اتفاقیت البیع لم تکن بیعا، کہ بے کا اتفاقیہ وہ حقیقی بیع نہیں ہے۔ فإنها إن اعتبرت بيعا مضافا أو معلقا لما كان هناك خيار سوى آخر سوى التسلیم والتسلم، اس لیے کہ اگر یہ اتفاقیہ یہ بیع مضاف ہوتا یا بیع معلق ہوتا تو پھر وہاں پر قاضی کے پاس صرف ایک ہی اختیار ہوتا، اور وہ کیا؟ قاضی صرف یہ فیصلہ کرتا تسلیم اور تسلم کا، مبیع کی تسلیم، اور مشتری کو حکم کرتا کہ مبیع پر قبضہ کر لے، اس کا اختیار ہوتا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اختیار اس کو نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات وَلِمَا قُدِّمَ التَّعْوِيض عَلَى إِنْجَازِ الْفِعْلِ، اور اگر اتفاقیہ کی حیثیت بے کی ہوتی تو پھر یہ تنفیذی یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ تعویض مقدم ہے، عوض دینا مقدم، اور انجازی فعلی بعد میں مخصوص حالات میں ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ تعویض انجازی فعلی پر مقدم نہ ہوتا بلکہ قاضی صرف انجازی فعلی کا حکم دیتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اتفاقیہ کی حیثیت
وہ بیع کی نہیں ہے بلکہ محض وعدے کی ہے۔ تیسرا معید، تیسرا نقطہ جو اس بات کی تائید کرتی ہے کہ اتفاقیہ کی حیثیت وہ بیع کی نہیں ہے بلکہ صرف وعدے کی ہے، وہ یہ ہے کہ حینما یذکر القانون هذا الخيار الثانی یعنی تنفیذ العینی فإنه يطلق عليه کلمات نقل الملک وتنفیذ العقد واکمال البیع، کہ یہ جو یعنی مروجہ جو قانون ہے، جب وہ دوسرے خیار کو ذکر کرتا ہے، دوسرا خیار یعنی تنفیذ عینی، تنفیذ عینی والے خیار کو جب ذکر کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ کون سی کلمات کا اطلاق کرتا ہے؟ تو اس کے اوپر وہ نقل ملکیت کا منتقل کرنا، یا تنفیذ العقد، عقد کا نافذ کرنا، اکمال البیع، بیع کو مکمل کرنا، اور ان کلمات کا اطلاق کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ اتفاقیہ کے بعد جو تنفیذ عینی ہوتا ہے تو اس کی تنفیذ عینی کی وجہ سے منتقل ہوگا، تنفیذ عینی کی وجہ سے عقد نافذ ہوتا ہے، اور تنفیذ عینی کی وجہ سے بے مکمل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اتفاقیہ کی وجہ سے بے مکمل اور تمام نہیں ہوتا بلکہ اتفاقیہ جانبین سے محض ایک وعدہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَلِمَةَ فرفامس التي ترجمناها بالتنفيذ عرفها معجم قانوني معروف بما يأتي، کہ تنفیذ وہ فرفامس جس کا ترجمہ ہم نے تنفیذ کے ساتھ کیا ہے تو معجم قانونی میں اس کی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں کی گئی ہے۔ انگریزی عبارت نیچے ہے، اس کے عربی ترجمہ یعنی الوفا، فرفامس کا معنی الوفا پورا کرنا، اول انجاز لوعد او لعقد، الوفا لوعد یعنی وعدے کو پورا کرنا یا مکمل کرنا، یا عقد کو پورا کرنا یا مکمل کرنا، او لواجب آخر حسب شروطہ، یا کسی دوسری واجب کو پورا کرنا شرائط کے مطابق۔ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ لَمْ يَتِمُّ بَعْدُ، تو یہ تمام تفصیل اس بات پر دلالت کرتی کہ ابھی تک اتفاقیہ کی وجہ سے بے تمام نہیں ہوئی۔ واتفاقیۃ البیع کان وعدا من الجانبین، اور اتفاقیہ کی حیثیت جانبین سے محض وعدے کا ہے۔ وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ، یہ وہ جو قانونی بیع مال کے مادہ نمبر 4 کے نقطہ نمبر 4 میں جو بات آئی ہے، جو سیل آف گڈس ایکٹ 1930 عیسوی کی، یہ بات کہ من ان اتفاقیۃ البیع تنقلب الى البیع تلقائیا فی الموعد المذکور فی الاتفاقیہ، یعنی یہ حضرت ایک اشکال ذکر کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ سابقہ تفصیل سے تو یہ بات ثابت ہو چکی، سابقہ نکات سے، کہ اتفاقیت البیع کی حیثیت بیع کی نہیں ہے بلکہ جانبین سے وعدے کی ہے۔ اب قانونی بیع مال کی مادہ نمبر 4 میں نقطہ نمبر 4 میں یہ بات آئی ہے کہ اتفاقیت البیع جس تاریخ کا ایگریمنٹ ہوا ہے اسی تاریخ کے اوپر خود بخود خودکار طریقے سے بیع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ فَمَحْمِلُهُ إِذَا وَقَعَ التَّسْلِيمُ وَتَسَلُّمُ حسب شروط اتفاقیہ، تو اس کا محمل کیا ہے کہ جب تسلیم اور تسلم، سپردگی اور قبضہ واقع ہو جائے اتفاقیہ کی شروط کے مطابق، تو فلا يحتاج الى ایجاب وقبول مستانف، تو نئے ایجاب اور قبول کی طرف ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ بیع تسلیم اور تسلم یا تعاطی کے ذریعے سے منعقد ہو جاتی ہے، بیع تعاطی ہو جاتی ہے۔ لو استخدمنا المصطلح الفقہی، اگر ہم یہاں پہ فقہی اصطلاح استعمال کریں تو پھر ہم کہیں گے کہ جس تاریخ کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس تاریخ کو بیع تعاطی کے ذریعے سے بیع منعقد ہوگی۔ اما اذا لم يقع التسلیم والتسلم فلا تنقلب اتفاقیۃ البیع الى بیع منعقد،
ہاں البتہ اگر تسلیم اور تسلم اسی تاریخ کو واقع نہیں ہوا تو پھر اتفاقیہ وہ خودکار طریقے سے بے میں تبدیل نہیں ہوگی۔ وبناء على هذا يظهر أن اتفاقية البيع لا تعد من أن تكون مواعدة من الجانبين لإنشاء بيع في المستقبل۔ اسی تفصیل کے بنا پر یہ بات ظاہر ہے کہ بیع کا اتفاقیہ زیادہ سے زیادہ جانبین سے باہمی وعدہ ہے مستقبل میں انشاء بیع کا۔ ومجرد اطلاق کلمۃ العقد على الاتفاقیہ لا یعنی انہ بیع ناجز، لأنه في معنى المواعدة الملزمة على الطرفين، اور صرف اتفاقیہ پر عقد کا جو یعنی اتفاقیہ پر جو عقد کے کلمہ کا اطلاق ہوتا ہے تو صرف عقد کے اطلاق سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ بیع ناجز ہے اور مکمل بیع ہے، لأنه في معنى المواعدة الملزمة على الطرفين، بلکہ یہ عقد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقد کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتفاقیہ یہ ایسا باہمی وعدہ ہے جو طرفین کو لازم کرنے والا ہے، لہٰذا اس لیے اس کے اوپر عقد کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتفاقیہ کی حیثیت وہ محض جانبین سے وعدے کی ہے، لیکن اس کے اوپر جو قانون کے اندر عقد کا اطلاق ہوتا ہے تو عقد کا اطلاق اس معنی میں ہوتا ہے کہ جس طرح عقد لازم ہوتا ہے طرفین پر تو اس طرح یہ وعدہ بھی طرفین پر لازم ہے، اس لیے اس کے اوپر عقد کے کلمے کا اطلاق ہوتا ہے۔ وقد یقال سے ایک اشکال نقل کرتے ہیں، وقد یقال ان المواعدہ متى كانت ملزمة للطرفين بحيث يجبر الممتنع على تنفيذ البيع عن طريق القضاء أو تحمل التعويض فإنه صار مثل العقد المعلق۔ اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ جب باہمی وعدہ طرفین پر لازم ہو گیا اس طور پر کہ اگر کوئی عقد کے پورا کرنے سے انکاری ہو تو عدالت کے ذریعے سے اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ عقد کو نافذ کر دے اور یا وہ عوض کو برداشت کرے، تو جب یہ طرفین پر لازم ہے تو یہ تو فَإِنَّهُ صَارَ مِثْلَ الْعَقْدِ الْمُعَلَّقِ، تو یہ تو بیع معلق کی طرح ہو گیا، عقد معلق کی طرح، اتفاقیہ اور عقد معلق ایک جیسا ہو گیا۔ تو جس طرح عقد معلق علی شرط ناجائز ہے تو اس طرح اتفاقیہ یہ بھی ناجائز ہونا چاہیے۔ فالجواب، تو اس کا جواب یہ ان الامر لیس کذالک، کہ یہ اتفاقیہ یا عقد معلق کی طرح نہیں ہے، لأنه لو كان عقدا معلقا لتم العقد عند وجود الشرط الذي علق عليه العقد، اس لیے کہ اگر اتفاقیہ عقد معلق ہوتا تو شرط کے وجود کے وقت جس شرط پر عقد کو معلق کیا گیا ہے اس شرط کے وجود کے وقت یہ عقد تمام ہونا چاہیے تھا، اور اس شرط کے وقت یعنی شرط کے وجود کے فوراً بعد مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل ہونا چاہیے تھا، اور بائع کو صرف اور صرف ایک ہی خیار ہونا چاہیے تھا کہ وہ مبیع کو تسلیم یعنی سپرد کر دے۔ حالانکہ قانونی وضعی میں حکم یہ ہے اصل اس صورت میں کہ وہ کیا کر دے، بائع عوض دے دے۔ اگر بائع عقد کو نافذ نہیں کرتا اور اپنے وعدے سے مکرتا ہے، اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا تو وہ قانون اس کو تعویض کا مکلف کرتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اتفاقیہ یہ عقد معلق کی طرح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ لأنه لو كان عقدا معلقا لتم العقد عند وجود الشرط الذي علق عليه العقد وانتقل به ملك المبيع إلى المشتري فور وجود الشرط، ولم يكن هناك خيار للبائع إلا تسليم المبيع، مع أن الحكم في القانون الوضعي أن الأصل في هذه الصورة التعويض إن لم يفي البائع بتنفيذ العقد۔ وقد وردت مادتان، یہاں سے فی قانون البیع
في قانون بيع المال النافذ في باكستان والهند المبني على القانون الإنجليزي العام تتحدثان عن البيع المعلق بصفة خاصة. پاکستان اور ہندوستان کی قانون کے متعلق کہ قانون بیع مال میں اس کے بھی 2 مادے اس کا ذکر ہے، اور آگے اسی سے متعلق مزید تفصیل بیان ہوگی انشاءاللہ العزیز. اگلے درس میں وہ تفصیلات بیان کریں گے. آج